بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 72۔ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے تب فرمایا جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا تاکہ اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں اور اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں جس پر تم مٹے ہوئے ہو۔ خطبہ نمبر 73۔ امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ تب ارشاد فرمایا جب بنی امیہ والے آپ پر قتل عثمان میں شرکت کا الزام لگا رہے تھے۔ میرے متعلق سب کچھ جاننے بوجھنے نے بنی امیہ کو مجھ پر افطرا پروازیاں سے باز نہیں رکھا، اور نہ میری سبقت ایمانی اور دیرینہ اسلامی خدمات نے ان جاہلوں کو اتہام لگانے سے روکا، اور جو اللہ نے کذب و افتراء کے متعلق انہیں پند و نصیحت کی ہے وہ میرے بیان سے کہیں بلیغ ہے۔ میں ان بے دینوں پر حجت لانے والا اور دین میں شک و شبہ کرنے والوں کا فریق مخالف ہوں، اور قرآن پر پیش ہونا چاہیے تمام مشتبہ باتوں کو، اور بندوں کو جیسی ان کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ خطبہ نمبر 74۔ امام علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ میں باندھ لیا، ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا، صحیح راہبر کا دامن تھام کر نجات پائی، اللہ کو ہر وقت نظروں میں رکھا اور گناہوں سے خوف کھایا، عمل بے ریا پیش کیا، نیک کام کیے، ثواب کا ذخیرہ جمع کیا، بری باتوں سے اجتناب برتا، صحیح مقصد کو پا لیا، اپنا اجر سمیٹ لیا، خواہشوں کا مقابلہ کیا، امیدوں کو جھٹلایا، صبر کو نجات کی سواری بنا لیا، موت کے لیے تقوی کا سامان کیا، روشن راہ پر سوار ہوا، حق کے شاہ راہ پر قدم جمائے، زندگی کی مہلت کو غنیمت جانا، موت کی طرف قدم بڑھائے اور عمل کا زاد ساتھ کیا۔ خطبہ نمبر 75۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی امیہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میں زندہ رہا تو انہیں اس طرح جھاڑ پھینکوں گا جس طرح کسائی خاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے سے مٹی جھاڑ دیتا ہے۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے الوزام التربت، خاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے کے بجائے التراب الوزمہ، مٹی جو گوشت کے ٹکڑے میں بھر گئی ہو آیا ہے، یعنی صفت کی جگہ موصوف اور موصوف کی جگہ صفت رکھ دی گئی ہے، اور لیفو کننی سے حضرت کی مراد یہ ہے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، جس طرح اونٹنی کو ذرا سا دوہ لیا جائے اور پھر تھنوں کو اس کے بچے کے منہ سے لگا دیا جائے تاکہ وہ دوہے جانے کے لیے تیار ہو جائے، اور وزام وزمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی یا جگر کے ٹکڑے کے ہیں جو مٹی میں گر پڑے اور پھر مٹی اس سے جھاڑ دی جائے۔ خطبہ نمبر 76۔ امیر المومنین کے دعائے کلمات۔ اے اللہ، تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اگر میں گناہ کے طرف پلٹوں
تو اپنی مغفرت کے ساتھ پلٹ۔ بار الہ، جس عمل خیر کے بجا لانے کا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا، اسے بھی بخش دے۔ میرے اللہ، زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقرب چاہا تھا مگر دل ان سے ہم نوا نہ ہو سکا، ان سے بھی درگزر کر۔ پروردگارا، تو آنکھوں کے طنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہر سرائیوں کو معاف کر دے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر